بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. رواہ البخاری. محترم حضرات، ماہ دسمبر کے آخری ایام ہیں. دسمبر کی 31 تاریخ کی رات اور 1 جنوری کا کچھ لوگ بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں. 31 دسمبر کی رات 12 بجے ہر طرف جیسے ہی 12 بجتا ہے ہر طرف ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. ایک دوسرے کو زبانی طور پر بھی اور میسجوں کے ذریعے سوشل میڈیا پر مبارکبادیاں پیش کی جاتی ہیں، تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، پٹاخے داغے جاتے ہیں، آتش بازیاں ہوتی ہیں، نوجوان سڑکوں پر گلیوں میں گاڑیاں دوڑاتے پھرتے ہیں اور اس رات دنیا کی ساری بے حیائی، سارے گناہ انجام پاتے ہیں. مخلوط ماحول میں گانے بجانے، شراب و کباب کی محفلیں قائم ہوتی ہیں. بہت کچھ ہوتا ہے اس رات میں. بہت سارے گناہ کے کام ہوتے ہیں، اپنا مال وقت سب ضائع کرتے ہیں اور اس رات میں اس بے حیائی کے کام میں بہت ساری جانیں بھی ہلاک ہو جاتی ہیں. صبح کے اخبار میں بہت سارے ایسے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ یہ سارے کام اکثر غیر مسلم کرتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان، خاص طور پر غیر تربیت یافتہ نوجوان، اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے بعض نوجوان اور بہت سارے روشن خیال لوگ ان حرکتوں میں ملوث رہتے ہیں. غیر مسلموں سے ان کے دوستانہ تعلقات کا حق ادا کرتے ہیں اور یہ سارے بے حیائی کے کاموں میں یا کم سے کم مبارکبادی ہیپی نیو ایئر تو ضرور پیش کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. دیکھیے، سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ 1 جنوری سے جو سال شروع ہوتا ہے یہ انگریزی سال شروع ہوتا ہے. 1 جنوری سے یہ ہمارا سال شروع ہی نہیں ہوا ہے، تو پھر جشن منانا اور مبارکبادی دینے کا کوئی تصور ہی نہیں. مسلمانوں کا سال، اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم کی 1 تاریخ سے. تو 1 جنوری سے تو انگریزی سال شروع ہوتا ہے. عیسوی کیلنڈر
یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو جب ہمارا سال شروع ہی نہیں ہوا تو پھر جشن منانے اور مبارکبادی پیش کرنے کا تصور ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارا سال اسلامی سال شروع ہوتا بھی ہے محرم سے تو اس وقت بھی اس قسم کا کوئی جشن منانا اور مبارکبادی پیش کرنے کا کوئی تصور نہیں. جب اصل ہمارا سال شروع ہوتا ہے اس وقت بھی کوئی تصور نہیں شریعت میں, تو پھر یہ تو ہمارا سال ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عیسائیوں کی ایجاد کردہ رسم اور انگریزوں کی یہ تقلید ہے. دیکھیے انگریزوں کی سیاسی غلامی سے تو ہم آزاد ہو گئے. ہمارے باپ دادا ان سے لڑ کر کے اس ملک کو ان کے سیاسی غلامی سے آزادی تو ہمیں دلا دیے, لیکن ان کی ذہنی غلامی سے ہم ابھی آزاد نہیں ہیں. آج ہماری زندگیوں میں دیکھیے کہ اکثر چیزوں میں ہم انگریزی تہذیب, ویسٹرن کلچر, مغربی تہذیب کے ہم دل دادا نظر آتے ہیں, خاص طور پر نوجوان طبقہ. تو یہ غیروں کی مشابہت ہے, یہود و نصارہ کا طریقہ ہے, غیروں کا عمل ہے, انگریزوں کی تقلید ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے. ابو داؤد کی مشہور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے قول و فعل میں, چال ڈھال میں, کسی بھی چیز میں, تو یہ بہت بڑی وعید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فہو منہم, وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے, جس کی نقاری کرتا ہے, جس کے طریقے پر چلتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار انہی میں کر دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں غیروں کے طریقے سے بچنا چاہیے. صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, پیشین گوئی کی ہے, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقوں پر ضرور چلو گے, تم ان کے نقش قدم کی پیروی کرو گے. شبرن بشبرن, ذراعن بذراعن, یہاں تک کہ ایک ایک بالش, ایک ایک ہاتھ, قدم بقدم ان کے پیچھے چلو گے اور ان کے اتباع میں, ان کے نقش قدم کی پیروی میں, ان کی تقلید میں اتنے اندھے ہو جاؤ گے حتیٰ لو سلکوا, اور بعض روایتوں میں دخلوا کا لفظ ہے, جبر ضب, بجو کے سوراخ میں. یہ ضب ایک قسم کا جانور ہے جس کا سوراخ بہت تاریک اور اندھیرا ہوتا ہے اور بہت بدبودار ہوتا ہے, اس سے تشبیہ دی آپ نے. یہاں تک کہ وہ حتیٰ لو دخلوا جبر ضب لدخلتموہ, یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی جانور کے سوراخ میں داخل ہو گئے تو تم بھی بھاگتے بھاگتے اس سوراخ میں چلے جاؤ گے, یہاں تک ان کے نقش قدم کی پیروی کرو گے, ان کے پیچھے تم چلو گے. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول پہلے کے لوگوں سے کون مراد ہے, کیا یہود و نصارہ کی ہم پیروی کریں گے, ان کے نقش قدم پر چلیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر کون. تو اس لیے یہ غیروں کا طریقہ ہے, یہ غیروں کی مشابہت ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ ماہ و سال کا گزرنا, دن اور رات کا آنا اور جانا, یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اور اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا پہلو ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے. جو ایام گزرتے ہیں, دن رات گزرتے ہیں, ماہ و سال ختم ہوتے ہیں, اس میں غور کرنے والوں کے لیے, عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں اللہ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ نے کہا آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے اور جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ دن اور رات جو گزرتے ہیں, ماہ و سال گزرتے ہیں, اس میں ہمارے لیے غور کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے, بڑی نشانیاں ہیں. اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے نصیحت کرتے ہوئے صحیح بخاری کی حدیث میں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. جب تم شام کر لو تو صبح تک کا انتظار مت کرو, اسے غنیمت جان لو, اس میں کوئی نیکی کر لو. یہ تیزی کے ساتھ جو وقت گزرتا ہے, صبح و شام گزرتے ہیں, اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. جب تم صبح کر لو تو شام تک کا انتظار مت کرو, بلکہ اس کو غنیمت جانو, اس سے فائدہ اٹھاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے, اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ قول منقول ہے, بڑا اہم قول ہے. کہتے ہیں
کہ مجھے کسی چیز پر اتنا ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی یا کسی چیز پر مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس اس دن ہوتا ہے جس دن سورج ڈوب جاتا ہے، میرا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، میری نیکیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ دن ختم ہو گیا، سورج ڈوب گیا، میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا اور میری نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوا، تو وہ دن میرے لیے سب سے زیادہ افسوس والا دن ہوتا ہے، سب سے زیادہ تکلیف دہ دن ہوتا ہے۔ ہم سوچیں کہ ہمارے دن رات تیزی سے گزر رہے ہیں اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یتقارب الزمان، ایک وقت آئے گا اس امت کے اوپر قیامت کے قریب کی زمانہ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، سال ختم ہوگا دوسرا نیا سال شروع ہو جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیے، ابھی ہم نے ماہ رمضان لاک ڈاؤن میں گزارے تھے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن پر ابھی لاک ڈاؤن کا اثر بھی باقی ہے، اس سے بھی آزاد نہیں ہوئے ہیں، لیکن ہمارے سامنے ماہ رمضان آ چکا ہے، ماہ رمضان میں ہم بہت جلد داخل ہونے والے ہیں۔ تو یہ زمانہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، یہ ماہ و سال بڑے تیز رفتاری سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور اپنے اوقات کی قدر کرنا چاہیے، اور نئے سال کے موقع پر جشن منانا اور مبارکبادی پیش کرنے کی آخر موقع کیا ہے، مناسبت کیا ہے؟ کیا اس بات پر ہم جشن مناتے ہیں، کیا اس بات پر ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر یا مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ہم ایک سال اور اپنی موت کے قریب ہو چکے، ہم ایک سال ہم اپنی خبر کی منزل سے اور قریب ہو گئے؟ کیا اس بات پر ہم خوشی منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں؟ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو رہا ہے، ہم اپنی موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کریں، خوشیاں منائیں۔ تو ہر ناحیے سے اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ غیر شرعی طریقہ ہے، اور عقلی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت سارے بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، بہت ساری برائیاں اس میں جنم پاتی ہیں، مال کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے اور ہمارے گناہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے اور اپنے نوجوانوں کو ہمیں ان چیزوں سے بچانا چاہیے۔ اولاد کی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اور ایسی مناسبتوں سے خاص طور پر ان کو تاکید کریں، ان کو نصیحت کریں، اور جو لوگ سوشل میڈیا پر ان سب چیزوں کو پیش کرنے میں اور ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرنے میں عار نہیں سمجھتے ہیں، جھجکتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو بھی ہوش میں آنا چاہیے کہ یہ سب غیر شرعی طریقے ہیں اور ہم ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، اگر ہم ان کی مشابہت اختیار کریں گے، ان کے طریقے پر چلیں گے تو ہمارا شمار بھی انہی میں ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔